Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تفصیل سے پڑھتے ہوئے تقریباً 40واں درس آج غالباً ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے رسول اللہ کے وہ دعوتی خطوط پڑھے تھے جو آپ نے دنیا کے بادشاہوں کے نام بھیجے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہوں کی ایک بڑی تعداد نے تو انکار کیا اور بعضوں نے جواب دیا اور اچھا جواب دیا لیکن اسلام نہ لائے، اور بعض جیسے حارث بن شمر، نجاشی، یہ مسلمان ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کی پوری حکومت اور ساری رعایا مسلمان ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی. اور یہ میں نے کہا تھا یہ عالمی دعوت کا آغاز یہاں سے ہوا. 6 ہجری سے صلح حدیبیہ ہونے کے بعد اسلام کی دعوت پہلے علاقائی تھی، یہاں سے اس دعوت کو عالمی بنا دیا، یعنی پوری امت کے لیے، کہ پوری دنیا کی امت کو اسلام کا پیغام پہنچانا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ دعوت کا پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا کہ کیسی تدبیر کے ساتھ، کیسی حکمت کے ساتھ، کیسی نرمی کے ساتھ، کیسی محبت کے ساتھ، اور جو دنیا کے عالمی کسٹمز تھے، طریقے تھے، ان کو پوری طرح فالو کیا رسول اللہ نے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں تھی. اس کو بھی آپ نے لیا کہ دنیا کے سفارتی آداب، بادشاہوں کے آداب، بادشاہوں کے القاب، اس طرح پورا لے کر آپ نے اس میٹھے انداز میں دعوت پہنچائی. یہ جو بادشاہ اسلام نہیں لائے تھے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دعوت بیکار چلی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعوت کے مکلف ہیں، کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں جو ثواب ملتا ہے وہ کسی کی دعوت دے دینے پر مل جاتا ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے یا اگر وہ برائی میں لگا ہے، اس کو ہم نے یا کسی فرض کو چھوڑا ہے، ہم نے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا، یہ ایک اضافی فائدہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی مانے تو ہمیں ہمارا ثواب مل جاتا ہے. البتہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے کام کا رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کے سامنے اس کے کام کے نتائج نہیں آتے تو انسان کا دل تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ آپ جب دعوت دیتے اور لوگ مسلمان نہیں ہوتے یا بات نہیں مانتے یا بری طریقے سے چھٹکتے تھے تو آپ کا دل مبارک تنگ ہوتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کو تسلی میں وہ بات فرمائی جو میں نے شروع میں عرض کی. اللہ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. میرے حبیب، آپ تو اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے. إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس افسوس سے کہ ہائے میری امت کیوں اسلام نہیں لاتی، ہائے لوگ کیوں میری بات نہیں مانتے. تو یہ اللہ نے نبی کے دل کی آواز اور دل کے جذبات کو قرآن میں بتایا کہ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ نبی تم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی محبت والا ہے، اس کو تمہارا کتنا خیال ہے، اور وہ تمہارے لیے کتنی راتوں کو رو کر
اور دل میں کتنے جذبات رکھتا ہے کہ اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی خاص صفت تھی۔ اور جب ہم اللہ کے نبی کی صفت کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کے نبی کی اندر ہی صفت تھی اور ہم بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ صفت ہمارے اپنے اندر لینے کی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کو امت کا غم تھا اور ایک ایک امتی کا، چاہے وہ جتنا نافرمان ہے، جتنا کافر ہے، تو ہمیں بھی ہر ایک کا ایسا غم ہونا چاہیے، ہر ایک پر ایسا ترس ہونا چاہیے، ہر ایک کا ایسا خیال اور دھیان اور ایسی رحمت اور محبت اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی کا اللہ کی مخلوق ہو جانا یہ اس پر رحمت کے لیے کافی دلیل ہے۔ بس اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، چاہے جتنی بھی خراب ہے، لیکن وہ رحمت کی مستحق، ہماری مہربانی کی مستحق، ہمارے طرز کی مستحق، ہماری دعوت کی مستحق، ہماری خدمت کی مستحق ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ ان پر زبردستی منوانے والے نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو اللہ نے ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی ان کو منوائیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا بھی ایک نام یہ رکھا، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے، عظیم الشان پیغام ہے، اناؤنسمنٹ ہے، اعلان ہے۔ جو آ جائے اس کا بھی بھلا، جو نہ آئے اپنا نقصان کرے گا، ہم نے تو بات پہنچانی ہے۔ تو اس جذبے سے اللہ کے نبی نے یہ بات پہنچا دی۔ سب سے جو خراب جواب ملا وہ کسریٰ کے ساتھ ملا تھا۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ، جو آج ایران ہے، اس کا بادشاہ تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا دنیا میں جو سپر پاورز اس وقت دو تھیں، ایک قیصر ایک کسریٰ۔ تو کسریٰ جو تھا اس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے کہا عرب کے کسی دیہاتی کو یہ ہمت ہوئی کہ میری حکومت کو للکارے اور مجھے دھمکائے، تو اس نے نا اللہ کے نبی کا نامہ مبارک چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی کو جب وہ جو صحابی گئے تھے بطور قاصد، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی کسریٰ نے اس رعونت کے ساتھ آپ کے خط کو پھاڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، کہ اللہ تعالی جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسے ہی پارا پارا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا لا کسریٰ بعدہ، آج کے بعد کسریٰ نہیں رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ پر، فارس پر حملہ ہوا، قادسیہ کا مشہور معرکہ ہوا، اور اس میں کسریٰ برباد ہو گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ کسریٰ کی بیٹی جو ہے وہ کسریٰ کو زہر دے دیا گیا، اس کے اپنے خاندان نے، اپنے بیٹے نے، اس کی بیٹی حکومت بن گئی۔ پھر وہ بیٹی کے پیچھے بھی سازشیں چل گئیں، اور وہ اندر یعنی اندور خانہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جا کر اس کو افسانوی لحاظ سے اگر آپ پڑھنا چاہیں، کیونکہ اب سنجیدہ کتابیں تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، تو وہ پھر آپ قیصر و کسریٰ پڑھ لیں نسیم حجازی کی۔ اگرچہ اس میں افسانہ بہت آتا ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ افسانہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس میں بڑے اچھے انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ قیصر کی حکومت کا کیا بنا اور کسریٰ کی حکومت کا کیا بنا، اور اندرون خانہ کیا توڑ پھوڑ اور کیا بادشاہت کس طرح ٹوٹی اور کیا معاملہ ہوا۔ اور یہی وہ معاملہ تھا جب کسریٰ کی بیٹی بادشاہ ملکہ بنا دی گئی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات فرمائی تھی، اور آپ کو پتہ لگ گیا، مدینہ میں خبر آ گئی کہ کسریٰ کی بیٹی بادشاہ بن گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوما ولوا امورهم نساءهم، آپ نے فرمایا کہ جو قوم عورت کو اپنی سرداری دے دے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، کام ہوگی۔ اور یہ بات ہوئی، اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ملک کی جو اسلامی ملک کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ آپ عورت کو نہیں بنا سکتے، منع کیا اللہ کے نبی۔ یعنی وزیر اعظم یا صدر، البتہ جج بن سکتی ہے خاص کاموں میں، خاص طور پہ خواتین کے معاملات میں، یا شورا میں آ سکتی ہے، نیچے آ سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی وہ عورت کو نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے غزوہ خیبر پر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں آج پورا ہونا، بہرحال جتنا ہو جائے۔ یہ بہت دلچسپ اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کی ہے۔
یاد کریں جب صلح حدیبیہ ہم نے پڑھی تھی تو اللہ نے کون سی آیت نازل فرمائی تھی اور کون سی صورت نازل فرمائی تھی؟ ہے جی ہاں ماشاءاللہ، فتح المبین۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح، بڑی واضح فتح دی۔ وہ جو حضرت عمر آئے تھے اور ابو بکر اور رسول اللہ کے بعد آپ فتح ہوا، یہ کوئی فتح ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا بھائی عمر اللہ کے نبی ہے، جو کہہ رہے سچ کہہ رہے۔ وہاں اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو بڑی فتح عطا فرما دی، وہاں مراد تھا کہ فتح مکہ، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہو گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بدترین دشمن جو ہیں ان پر اللہ آپ کو فتح دے دے گا بہت جلد، اور 2 سال میں ہو گئی۔ اسی صورت میں سورہ فتح میں اللہ نے بات فرمائی کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، اللہ اب مسلمانوں کو فتوحات کی فتوحات دے گا، بہت ساری غنیمتیں دے گا، وعجل لکم ہذہ، اور یہ ایک غنیمت ابھی میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ دے رہا ہوں فٹافٹ۔ تو چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہوا ہے، اور غزوہ خیبر کیا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر یہود سارے کے سارے عرب سے نکال دیے گئے۔ پہلے بنو قینقاع کو نکالا، بنو نذیر کو نکالا، دونوں نے غداری کی، اور پھر بنو قریظہ کو قتل کیا گیا ان کی بدترین غداری پر، اور پھر جو باقی تھے وہ غزوہ وہ خیبر میں چلے گئے، کچھ پہلے ہی چلے گئے شام کی طرف، یہ خیبر میں رہ گئے تھے۔ خیبر مدینہ سے 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ آج بھی اگر آپ مدینہ سے اوپر کی طرف شام کی طرف سفر کریں، اور اگر اجازت جیسے اب تھوڑی سی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی کھولے تو اب عمرے کے ویزے پر تھوڑا سا آپ جا سکتے ہیں ادھر ادھر طائف وغیرہ، تو یہ خیبر 100 میل ہے مدینہ سے نارتھ کے فاصلے پر۔ یہاں پر یہود کے جلا وطن قبیلے آباد تھے جن کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، خاص طور پر بنو نذیر اور دوسرے۔ خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ تھا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک مسلمان کے خلاف سازش نہ کرے، اور یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم اپنے سب سے سخت دشمنی کرنے والے یہود کو پاؤ گے، اور نسبتاً کچھ نرم گوشہ نصارہ عیسائیوں میں دیکھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کرسچنز بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بہت خال کوئی سنا ہوگا کہ کوئی یہودی مسلمان ہو جائے۔ تو یہ ایک ترتیب شروع سے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ لوگ سارے عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف چڑھا لائے تھے، چنانچہ جو غزوہ خندق ہوا تھا اس میں یہود ہی تھے جنہوں نے پورے عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لابی کیا تھا، اور پورے عرب کے قبائل نے مسلمانوں پر حکومت حملہ کیا تھا۔ انہوں نے بنو قریظہ کو غداری پر آمادہ کیا تھا، منافقین سے انہی کے رابطے تھے، چنانچہ مدینہ کے منافقین جاسوسیاں کر کے خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تیاری بھی کر رکھی تھی، اور بڑی تعداد میں اسلحہ جمع کیا ہوا تھا، اور ان کے بڑے بڑے 7 قلعے تھے، اور ہر قلعے کے اندر 2-2 3-3 قلعے تھے، یعنی 4 دیواریاں تھیں اور ہر ایک کے اندر اتنے بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ اور انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی، تو یہ ان کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور اللہ کے نبی کو وحی سے پتہ لگ گیا، اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ بھائی خیبر جانا ہے۔ اس کی فتح پہلے جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ فتح میں پہلے آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کون سی بیعت؟ بیعت رضوان، 1400 صحابہ نے کی تھی، اور اسی لیے ان 1400 صحابہ کے بارے میں دنیا میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ لقد رضی اللہ راضی ہو گیا۔ اب کسی دریدہ دہن کو کیا جرت کہ وہ ان صحابہ کے اوپر برے برے جملے کہے۔ یہ 1400 کے بارے میں تو اللہ کہہ رہے اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان صحابہ پر سکون نازل فرمایا، اور اصابہم فتحا قریبا، اللہ نے کہا ایک فتح ابھی قریب میں ملے گی تمہیں۔ تو یہ فتح قریب جو تھی جس کا اللہ نے صلح حدیبیہ میں صحابہ کی بے مثال اطاعت کے اوپر وعدہ کیا تھا، وہ خیبر کی فتح تھی۔
اب جب خیبر کی فتح میں جانے لگے تو جو منافق غزوہ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی لے جاؤ. تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ تمہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی لے جاؤ, اور وہ چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو بدل دیں. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں, ان کو ساتھ نہ لے جاؤ, کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. حدیبیہ میں تو پتہ تھا مشکل ہے تو منافق گئے نہیں. اب خیبر کی فتح کا اللہ نے پہلے سے وعدہ کر دیا ہے, اب منافق چاہتے ہیں مزے سے جائیں, غنیمت لے لیں, نہیں جاؤ گے, وہی جائیں گے جنہوں نے قربانی دی ہے. تو تاکہ کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. یہ مظہر منافقین کا ہم آج اپنی زندگیوں میں کثرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بغیر تمثیل کے عرض کروں کہ اب جو معاملہ چل رہا ہے ہماری سیاسی اکھاڑے میں, سیاسی سرکس میں, جو لوگ پارٹیاں سواپ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ مخلص لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں نا, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی تینوں مین اسٹریم پارٹیز میں جا چکے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. یعنی یہ ہمارے پیٹ کے زخم ہیں جو دکھانے نہیں چاہیے, لیکن ہر ایک کو پتہ ہے, اور ان کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ وہ ساری دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں اور ریاں ہو چکے ہیں, وہ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, چوتھی پانچویں میں پھر جاتے ہیں, پھر پانچویں میں جاتے ہیں. تو اگرچہ دنیا میں کسی کو منافق کہنا جائز نہیں ہے, لیکن منافقین کی علامتیں امت میں قیامت تک رہیں گی, اور یہ بدترین علامتیں پاکستان سے زیادہ دنیا میں اور کہاں ہوں گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ تھوڑے سے مال کے لیے, تھوڑی سی عزت کے لیے, تھوڑے سے منصب کے لیے, جھوٹے منصب کے لیے, کرپٹ منصب کے لیے, جو عالی منصب اللہ نے مسلمانوں کو حکمرانی کے لیے عطا فرمائے تھے, دنیا کی نگہبانی کے لیے, جو حکمرانی کا منصب, شورا کا منصب, بڑا اعزاز والا منصب مسلمان حکومتوں کا ہوا کرتا تھا, جو لوگ اس منصب پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے, وہ منصب آج کھانے پینے کے, کرپشن کے, کیچڑ اچھالنے کے, گند پھیلنے کے, الزام تراشیوں کے, اور دنیا کے ہر قسم کے گندے سے گندے گھناؤنے فعل کے منصب بنے ہوئے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا بنے ہوئے ہیں. اس میں ہم اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں اور دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صحیح چج کے لوگ آ جائیں. اور مزید تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے حکمران اتنے اچھے مل گئے ان کو, اور ہمارے حکمران ہمیں ایسے مل رہے ہیں. اور یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ یہ سارا کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم ساری حسن بصری ہو اور اللہ تعالیٰ کسی منافق کو آپ کا سردار بنا دے. ہم سب کو میرے عزیز دوستوں دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے زیادہ اپنے گریبانوں میں دیکھنے کی, کہ ہمارے وہ کیا اعمال ہیں جو اتنی شرم کا سبب پوری دنیا کے سامنے ہمارے لیے بن رہے ہیں اور بار بار بن رہے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بہرحال جی, بہرحال منافقین نے, عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو پیغام بھیج دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, مسلمان تم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی پالیسی بنتی تھی تو انڈیا کو پہلے پیغام اندر سے چلے جاتے تھے کہ تمہارے خلاف یہ پالیسی بن رہی ہو جاؤ. یعنی یہ ابھی کی بات ہے, بہت واضح بات ہے. حزب النعل بالنعل, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی قوموں کے پیچھے چلو گے جیسے جوتے کے پیچھے جوتا آتا ہے. آپ نے کہا من الیہود, آپ نے فرمایا یہود. جس طرح جو سازشیں, جو حرکتیں, جو خباثتیں یہود کرتے تھے تم لوگ یہ کام سارے کرو گے. خیبر کے راستے میں چلے تو اللہ کے نبی کے ساتھ شعراء ہوتے تھے, اچھے شعراء. حسان شاعر تھے, حضرت عبید اللہ شاعر تھے, تو حضرت عامر بن اقوا شاعر تھے, انہوں نے بہت سارے شعر سنے. آپ نے 100 شعر سنے. وہ شعر پڑھتے تھے, آپ کہتے تھے ہی اور تو سفر کاٹنے کے لیے شعر. شعر سننا اور پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر شعر غلط, اس کے الفاظ غلط ہیں تو پھر غلط ہے. اگر اس میں موسیقی حرام موسیقی ہے تو پھر حرام ہے. اگر شعر اچھا ہے, اس میں کوئی غلط معنی نہیں ہے, کوئی اچھا معنی ہے یا کوئی ایسا جائز مطلب ہے, تو وہ شعر سننا, کہنا, خاص طور پہ سفر کے انداز میں جائز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک حص رکھی ہوتی ہے, حص لطافت. وہ حص لطافت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ شعر و شاعری, کچھ ردھم, کچھ تھوڑا سا نفیس کلام, جس سے انسان کے دل کو تسکین ملتی ہے. جو خراب روح ہوتی ہے وہ موسیقی سے وہ تسکین لیتی ہے, لیکن مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اچھے شعر, اچھی پوئٹری, اچھے شعر سے
کچھ اپنے دلوں کو تفریح دے دیا کریں. اور یہ اصل میں صرف شعر جو ہے تفریح کا سبب نہیں ہوتا, یہ میڈیا وار ہوتی ہے. پہلے زمانے میں اس کا یہ آپ اشعار جاتے ہیں اور اس سے قوموں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. ہم نے دیکھا جب جنگیں ہوئیں بڑی بڑی تو ملی ترانے پڑے گئے جس سے قوموں کے جذبات کو, تو یہ بھی اسی طرح کے شعر راستے میں پڑے گئے. بعض صحابہ نے نکل کے زور زور سے ذکر کرنا شروع کر دیا, اللہ حی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو آپ نے اس سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا ابکم, تم کسی گونگے بہری ذات کو نہیں پکار رہے, تم اللہ کو پکار رہے ہو, لہٰذا اتنی زور زور سے شور مچا کے ذکر کرنا بہتر نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ بہت زور کی آواز سے ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ ہلکے جہر کی بہت سارے علماء نے اجازت دی ہے اپنے آپ کو توجہ دلانے کے لیے, یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا, اتنا جہر خفی. تو جو ہمارے صوفیہ ذکر بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا سا جہر کر لیں, اس جہر کا مطلب وہ ہوتا ہے ساری دنیا کو سنانا نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کان میں آواز آئے تاکہ آپ کی توجہ ذکر میں لگی رہے. آپ نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا اور صبح ان کے کسانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, تو انہوں نے چیختے ہوئے خبر دی کہ بھئی مسلمان حملہ کر دیں. اور یہاں پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر, اللہ اکبر خیبر گیا, تباہ ہو گیا. اور یہ وہ جملہ ہے اللہ اکبر خریبت خیبر 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 یا یہود جیش محمد سوف یعود, کہ پوری تاریخ میں اسلامی لشکر جب حملہ کیا کرتے تھے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے, یعنی اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا, یہود خیبر کو یاد کرو, محمد کا لشکر دوبارہ آ رہا ہے. یہاں پر حباب بن منذر نے جو ایک بڑے مدبر بزرگ تھے جنہوں نے بدر میں بھی رائے دی تھی, انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ پڑاؤ کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پر خیمہ ڈالا ہے مسلمان لشکر کو, کیا آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں یہ میری رائے ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہاں ہم دشمن کے تیروں کی زد میں ہیں, بہتر ہے آپ فلاں جگہ پڑاؤ ڈالیں. آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ نے وہاں سے پڑاؤ ہٹا کر دوسری جگہ ڈال دیا. تو نبی جس پر وحی آتی ہے جب وہ مشورہ لیتا ہے اور غیر معروف صحابہ سے بھی مشورہ لیتے ہیں, تو ہم کہاں سے اتنے بڑے کامل ہو گئے کہ ہم لوگوں سے مشورہ نہ لیں. لہذا مشورہ کرنا اور مشورہ لینا یہ کاملیت کی علامت ہے, نقص کی نہیں ہے. تکبر سبب بنتا ہے مشورہ نہ لینے کا, یاد رکھیے. جب آپ کسی سے مشورہ نہیں لے رہے ہوتے یہ واضح علامت ہے کہ تکبر ہے. آپ اپنے آپ کو ہر فن مولا اور مولائے کل اور عقل کل سمجھتے ہیں, اور دنیا میں کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. نبی مشورہ لے رہا ہے نا, اللہ کے علاوہ تو کسی کی رائے 100% درست نہیں ہے. نبی کی رائے وحی میں درست ہے, وحی کے علاوہ اللہ نے 2-3 دفعہ نبی کی رائے کو بھی ایسا کیا کہ اللہ نے تنبیہ فرمائی. تو یہ بتانے کے لیے کہ جب نبی مشورہ کر رہے ہیں اور مشورہ لے رہے ہیں اور مشورہ لے کر اپنی رائے کو تبدیل فرما رہے ہیں تو تمہیں کیا ہے, تو یہ سارا ہمارے سکھانے کے لیے ہے. یہاں تک کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیا جائے. آج جو مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مینجمنٹ میں اور بزنس کمیونیکیشنز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو بزنس میں جونیئرز ہیں ان سے بھی مشورہ لیں. گھر کے معاملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اپنی خواتین سے بھی مشورہ لیں. بعض لوگ خواتین کو بہت زیادہ بیکار سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورت ہے, یہ اسلام نے نہیں سکھایا. خواتین کو اللہ نے حیثیت دی ہے, وہ عقل والی سے. آپ یہاں گھر کے معاملات میں آپ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ان سے مشورہ لیا کرو, مشورہ کر کے چلا کرو. تو ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات, یہاں تک کہ بچوں سے مشورہ لیں. جب بچہ ذرا 12-13 سال کا ہو جائے تو جو گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو آپ مشورے میں شامل کریں تو بچہ مشورہ کرنا سیکھے گا, بچے میں رسپانسبلٹی آئے گی, خود اعتمادی آئے گی اور اس کی عزت نفس بنے گی. وہ کہے گا بھی مجھے اہمیت دی جاتی ہے, سنجیدہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ وہاں پہنچے اور آپ نے رات بڑی لجاجت کے ساتھ دعا فرمائی, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی جو دنیا کے کام ہیں اس میں اسباب اپنا کر اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. بھی بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, لیکن دعا کو نہ بھول جائیں. آپ پہ کاروباری کوئی مسئلہ آ گیا, آپ کی ترقی ہے, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ ضرور اس کے جو بھی جائز طریقے ہیں وہ اپنائیں, لیکن اس کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ یہ بڑا سودا ہے, اللہ یہ میری ترقی کا معاملہ ہے, اللہ جی میرا بڑا ایگزام آ رہا ہے, میرا امتحان آ رہا ہے, میرا ٹیسٹ آ رہا ہے,
اللہ جی آپ میری مدد کر لیں، میں نے جو محنت کرنی تھی وہ میں نے کر لی، اب اللہ آپ کے سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اللہ اپنی کشتی میں نے آپ کے سپرد کر دی، اب جو کم و بیش کرنا ہے اللہ آپ جانے میں۔ تو آپ نے جب اللہ کے نبی کو، اب آپ یہاں اندازہ فرمائیں نا، خیبر کی فتح کا وعدہ آ چکا تھا کہ نہیں آ چکا تھا؟ آ چکا تھا، اتنا آ چکا تھا کہ منافقین کو بھی پتا تھا کہ خیبر کی فتح آ چکی ہے، پھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ دعا فرما رہے اور آپ ہو کی آوازیں آپ کے سینے سے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ایسی آوازیں، اور آپ رو رہے ہو لجاجت سے یا ربی یا ربی رات کے وقت میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے، گناہ تو ہوتا ہی نہیں نبی سے، ورنہ کوئی خلاف اولا کام ہو جائے جو بہتر نہ ہو نبی کے حق میں وہ بھی معاف کر دیا ہے، آپ کیوں اتنی دعا میں تھک رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیں اور اپنی دل کی تختیوں پہ لکھیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ ایک مالک مجھے اتنا دیے جا رہے ہیں، میرے منہ سے کبھی نکلے ہی نہ کہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ۔ بعض لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ایک بندہ انعام کیے جا رہے کبھی جزاک اللہ ہی نہیں منہ سے نکلتا، کبھی تھینک یو شکریہ ہی نہیں منہ سے نکلتا۔ اتنے کنجوس ہوتے ہیں زمان کے بھی۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں، شوہر بیچارہ دیے جا رہے 10-20 سال ہو گئے، کسی دن نکلتا ہی نہیں جی میں بہت خوش ہوں آپ سے، بہت شکریہ جی آپ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کے سارا دن گھر کی فکر میں گزرتا ہے، آپ سارا مال گھر پہ لا کے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کسی کا کوئی مالک ہو وہ اس پہ احسان کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نا؟ یعنی اللہ جب تکلیف دے پھر ہی دعا کرنی ہے، جب اللہ نعمت دے رہا ہے پھر دعا نہیں کرنی؟ یہ تو نافرمان کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2-3 جگہ ذکر فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب اللہ تکلیف دیتا ہے تو پھر بڑی رجوع کر کے اللہ کی طرف دعا، اور اٹھے بیٹھے دعا۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب اللہ نعمت دے دیتا ہے، وہ امتحان تھا یا بیماری تھی یا قرض تھا وہ ختم ہو گیا، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، نہ صرف اللہ کو بھول جاتا ہے بلکہ دوسروں کو خدا بنا بیٹھتا ہے۔ تو یہ تو مومن کی صفت ہے کہ بھائی خوشی غمی میں، آسانی مشکل میں اللہ کو یاد کرنا۔ دن میں کوئی ایک وقت تو ہو اپنے رب کے حضور الگ سے بیٹھنے کا، ایک وقت تو ہو۔ کوئی رات کا وقت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو مغرب کے بعد کا وقت ہو جائے، نہیں تو فجر کے بعد کا وقت ہو جائے، اس میں میں ہوں اور میرا رب ہوں، اور 5 منٹ 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے اور یا ربی اور اللہ سے اپنے دل کی بات ہے، اس میں بھی اللہ نے آپ کو دینا ہی ہے، کوئی لینا تو ہے نہیں آپ سے۔ تو بھائی کوئی ایک ہم سوچیں، ہم ذرا واٹس ایپ پہ کتنا وقت گزر رہا ہے، فیس بک پہ کتنا گزر رہا ہے، یوٹیوب پہ کتنا گزر رہا ہے، نیٹ فلکس پہ کتنا گزر رہا ہے، اور اپنے مولا اور خالق کے ساتھ خلوت میں کوئی 10 منٹ کس طرح گزر رہے ہیں۔ نماز تو اللہ ہی جانے ہماری نمازیں کیا نمازیں، کوئی دعا میں، کوئی ذکر میں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ، جہاں بندہ ہو اللہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو بھائی اس کی ہم تھوڑی سی کوشش فرما لیں۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ غزوہ خیبر میں کافی ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے کر لیں گے۔ اچھا جی، سبق سنائیں گے کیا پچھلے ہفتے پڑھا تھا؟ جی کیا سننے دی تھی پچھلے ہفتے؟ بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے بھائی؟ ہے جی، بائیں پاؤں سے جانا ہے۔ اچھا، اور دعا پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور ٹوپی پہننی ہے، اور سطر کو کم سے کم وقت میں کھولنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ سنت نمبر 12، رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں، نہ اس طرف کو پیٹ کریں، جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلے سے پھر کر بیٹھیں۔ تو احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے قضائے حاجت کرتے وقت ٹوائلٹ میں، اور پیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اینگل تھوڑا سا تبدیل کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی ایسے بیت الخلاء میں جانا پڑ گیا، پبلک پلیسز میں خاص طور پہ، جو بنا ہوا ہے قبلے کی طرف، تو آپ خود تھوڑا سا پھر کر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ڈائیورژن بھی کافی ہو جائے گا یہاں پر۔ اور جب گھر میں اپنے آپ بنائیں بیت الخلاء تو اس کا بہت احتیاط کریں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، بلکہ قبلے سے کم از کم 10-15 ڈگری تو گھما ہوا ہو۔
باقی امام شافعی کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک اس میں تھوڑی سی گنجائش مختلف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ پیٹ کرنا جائز ہے، کوئی کہتے ہیں کہ عمارت کے اندر کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے واللہ. لیکن احناف کیا ہے، امام حنیفہ کیا، یہ بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ مطلقاً آپ نہ چہرہ کر سکتے نہ پیٹھ. سنت نمبر 13، رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اس طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں. تو کوئی بات نہیں کرنی. اور لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء غفلت کی جگہ ہے، تو لہٰذا دل میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں یعنی. اور سبحان اللہ، کیونکہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا منع ہے. جب ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اللہ معاف کر دو. یہ کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ اس چیز کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اتنا وقت ذکر کے بغیر گزر گیا، آپ معاف کر دیں. تو ہمارے تو 10-20 گھنٹے ذکر کے بغیر گزر جاتے ہیں دن میں، لیکن یہ بیت الخلاء میں 5-10 منٹ ذکر کے بغیر گزر کے اس پہ معافی مانگی جا رہی ہے اللہ سے، اللہ معاف کر دیں. تو لہٰذا اس کی کوشش ہو کہ بیت الخلاء میں بھی بیٹھے ہیں تو کوئی دل میں اللہ کا ذکر آ سکتا ہے، بہرحال زبان سے نہیں آ سکتا. سنت نمبر 14، پیشاب کرتے وقت، استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں. استنجا کرنا ہے تو بایاں ہاتھ لگانا ہے. دایاں ہاتھ ہر اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ ہے، اور ہر ذرا سا جو گندگی والا کام ہے اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. تو آج ہم نے 3 سنتیں پڑھ لیں. نمبر 1، قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنی. نمبر 2، بلا ضرورت شدیدہ کلام نہیں کرنا. اور نمبر 14، بائیں ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگانا. آپ کہتے ہیں بیت الخلاء میں کلام کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ بیت الخلاء میں تو انسان اکیلا ہوتا ہے تو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے کوئی پردہ نہیں ہے آپ کا، میاں بیوی، تو وہ اکٹھا بھی جا سکتے ہیں اور اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں. اور سنت ہے، اللہ کے نبی اکٹھے غسل فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سبحان اللہ. لیکن پھر اب جب سطر کھلا ہو تو پھر کلام ضرورت کا کرنا ہے، بلا ضرورت نہیں کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to